بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم کے پاس خدمت میں لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے 3 سال جب حضور کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ کہاں آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشد جو امام حسن کی بیوی تھی،
اس کو کسی نے انعام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتی تھی تو قے کے ساتھ آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جودہ اشت بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشت کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشت سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو اپنے بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور ان کے سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت و منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم و حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں و ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشت نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنے انعام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایات بتاتی ہے کہ جودہ بنت اشت سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کور کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ حرہ سن 23 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ
کہ یہ دونوں بھی کور کے مرض سے مر گئے اور جودھا کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودھا کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودھا کی شکل ہی تبدیل ہو